کے شہر بابل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ اس زمانے میں لوگ سورج، چاند، ستاروں اور خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم کا والد آزر بھی بت بناتا تھا، مگر ابراہیم ایک الگ سوچ رکھتے تھے۔ وہاں کثر آسمان کی طرف دیکھتے اور سوچتے، یہ سورج، چاند اور ستارے کبھی چمکتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی قوم کو جگانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قوم کے سب بت توڑ دیے، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ آئے تو حیران رہ گئے، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم بولے، اس بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے باقیوں کو توڑا ہو۔ لوگ شرمندہ ہوئے مگر ضدی تھے۔ بادشاہ نمرود کے حکم سے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور یوں ابراہیم زندہ سلامت نکل آئے۔ مکہ کی وادی میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی کہانی۔ کچھ وقت بعد اللہ نے ابراہیم کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک سنسان وادی مکہ میں چھوڑ دیں۔ ابراہیم نے حکم مانا اور وہاں چھوڑ دیا۔ ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے اشارہ سے ہاں کہا۔ ہاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی ختم ہو گیا، ننھا اسماعیل پیاس سے رونے لگا۔ حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں، 7 چکر لگائے۔ اسی دوران اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور زمزم کا پانی زمین سے پھوٹ نکلا۔ آج بھی حج میں مسلمان سعی اور زمزم کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قربانی کا حکم، فرمانبردار بیٹا۔ کچھ سال گزرے، ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے۔ دونوں میدان منیا میں پہنچے۔ ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھیں۔ جب چھری چلائی، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور اسماعیل کی جگہ ایک دمب رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اسی واقعہ کی یاد میں آج بھی مسلمان عید الاضحی کے دن قربانی کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر، باپ بیٹا ساتھ۔ پھر ایک دن اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اب مکہ میں کچھ لوگ آباد ہو چکے تھے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ جب دیواریں بلند ہو رہی تھی، ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرتے۔ وہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، اس گھر کو امن والا بنا اور ہماری نسل سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھائے۔ یہ دعا بعد میں حضرت محمد کی صورت میں پوری ہوئی۔ انجام حضرت ابراہیم نے طویل عمر پائی، اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کی اور فلسطین میں دفن ہوئے۔ حضرت اسماعیل مکے میں رہے، وہاں کے قبیلے جرہم سے شادی کی اور ان کی نسل سے عرب اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سب کاموز باتیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب قربانی کا وقت آئے، جھجک مت کرو۔ اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، اللہ اسے سب کچھ عطا کرتا ہے۔